الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. 19ویں پارے کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. گزشتہ کچھ جمعوں میں تفسیر کا مسلسل بیان نہیں ہو سکا تھا. آج سے پھر وہی ترتیب ہے. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
پہلے ترجمہ کچھ باتیں کر چکا ہوں، مزید کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بے شک اپنے دل میں بہت ہی اونچی اڑان اور بڑی سرکشی پر آئے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا نہیں ہوگا، اور کہیں گے الہی ان میں کوئی آڑ پردہ کر دے، رکی ہوئی جو رکاوٹ بن جائے، یعنی فرشتوں کو دیکھ کر ان کی شکل جو ہیبت ناک ہوگی دیکھ کر ڈریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ کو بتا چکا ہوں، کافروں نے بہت کہا تھا کہ جی کیوں فرشتہ نہیں ساتھ اتارا، یہ نبی کھاتا پیتا کیوں ہے؟ فرشتے آتے ہم سے کہتے ہم خدا کو دیکھتے، اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کے منکر، خواہ رب کے بھی منکر ہوں یا نہ ہوں، ان لوگوں کا حال باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالی کی ملاقات کے ذکر سے قرآن میں مراد قیامت کا دن، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ ہر وہ جان جو دنیا میں آئی اس نے لوٹ کر ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ہمارے ہاں حاضری کی کوئی امید نہیں، جنہیں کوئی امید نہیں، یعنی وہ لوگ قیامت کے حساب کتاب کے منکر ہیں، یعنی کفار مکہ اور مشرکین۔ ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے سے ڈر محسوس نہیں کیا، یعنی اللہ کو دیکھنے سے ڈرے نہیں، اور کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے، یعنی ہمارے ہاں فرشتے رسول بن کر نازل ہوتے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بشر لائق رسالت یعنی رسول بننے کے لائق نہیں تھا۔ کہتے ہیں یا ہم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھتے، اور خود رب تعالی ہمیں کہتا کہ یہ میرا رسول ہے، وہ تصدیق کرتا اور ہمیں حکم دیتا کہ یہی طریقہ ہے، ان پر ایمان لاؤ۔ اب جب اللہ نے ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہمارے لیے اختیار نہیں فرمایا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے ہماری تصدیق یعنی ہمارا ایمان لانا اس کے نزدیک ضروری نہیں۔ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ میں جتنی تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں اس کے مطابق سمجھنے والے یہ جان لیں کہ کافروں نے طرح طرح کے اعتراض کیے۔ کیوں؟ ہٹ درمی، ضد، کیونکہ ماننا نہیں۔ جب کسی نے نہ ماننا ہو تو وہ کہتے ہیں خوئے بدرا بہانۂ بسیار، جس کی عادت بری ہو اس کے پاس بہانے کم نہیں ہوتے۔ وہ اپنی بری عادت کے مطابق بہانوں پر بہانے بناتا ہے۔ انہوں نے ماننا نہیں تھا، اور اس کے لیے اعتراض پر اعتراض، باتوں پر باتیں، اس طرح کر کے انہوں نے کہا ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آئے کہ وہ حضور کی گواہی دیتے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ان کی کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے ان کے سامنے اچھی شکل میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جب فرشتوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کی ہیبت ناک شکل دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دے، کوئی آڑ بنا دے
کہ ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے، پتہ چلا آج فرشتے اگر نہیں آ رہے، ان کے کہنے کے باوجود ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو یہ صرف برکت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی کہنے والا یہ کہے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں ہوتا، ہم اتنے برے ہیں تو عذاب کیوں نہیں ہوتا، تو وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے حبیب، ان لوگوں کا حال، ان کے احوال، ان کی عادتیں، ان کی باتیں ایسی ہیں کہ عذاب جوش میں آتا ہے، مگر تو ان کے درمیان موجود ہے، اس لیے ہم ان پر عذاب نہیں کرتے۔ تو یہ مہربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، مگر ڈھیل سے اور بگڑنا یہ تو نادانی ہے۔ آدمی کو سنبھلنا چاہیے، غلطی کے بعد یہ اور بگڑ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اپنی موت کے وقت یا قیامت کے دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اور پھر ان سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ باتیں تو کر رہے ہیں۔ اب یہاں دو تین باتیں جو میں نے پہلے بھی کی ہیں پھر آپ کے سامنے دوہرا دوں۔ پہلی بات، منکرین آخرت، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، کسی قوم، قبیلے، کسی علاقے، ملک کے لوگ ہوں، جو آخرت کو نہیں مانتے کہ نہیں بس دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو یہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں، ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخرت اللہ ہی نے رکھی ہے، یہ دنیا بھی اسی نے بنائی ہے، جتنے عالم ہیں، جتنی مخلوق ہے، وہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو رؤیت باری، اللہ تعالی کو دیکھنا، یہ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتا چکا۔ معراج شریف کے موقع پر بھی آپ سنتے ہیں، میں پھر ایک بات کر دوں، دیدار اور چیز ہے، رؤیت دیدار اور چیز ہے، اللہ کا ادراک اور چیز ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ رؤیت کے معنی دیکھنا، ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا۔ تو ذہن میں رہے، کوئی آنکھ اللہ کو پورا پورا گھیر سکتی نہیں۔ جہاں تک بات ہے دیدار کی، وہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ اس آیت کو پڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تو دیکھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں بھی پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا جواب ملا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ پہاڑ کی طرف، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ استقرار پہاڑ، استقرار جبل، پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا ممکن ہے۔ پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا بھی ممکن ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو اللہ چاہے دکھانا تو ہم کیا روک سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ دکھائے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، رؤیت کی، موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی۔ تو ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے مانتے ہیں، حدیث سے ہی عقیدے بنتے ہیں، قرآن حدیث سے اس کے مطابق مانتے ہیں کہ رؤیت باری ایسی بات نہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ رہا خواب میں دیکھنا تو خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ جس کو چاہے آپ کو بھی دکھا سکتا ہے، وہ نور ہے، نور نظر آئے گا تو دیدار ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ہٹ درمی کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔